السلام علیکم، میں ہوں محمد سعد اور آپ دیکھ رہے ہیں باکس کنٹری چینل۔ ناظرین، پاکستان میں بات ہو رہی ہے انتخابی اصلاحات کی۔ 1970 کے بعد تقریباً ہر الیکشن میں دھاندلی دھاندلی کی آوازیں سننے کو ملی۔ پاکستان کے ایک ادارے نیشنل پاکستان کے ایک ادارے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف الیکٹرانکس نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین تیار کر لی ہے۔ کیا اب اس مشین کی بنیاد پر ان دھاندلی دھاندلی کی آوازوں کو کم یا بالکل ختم کیا جا سکتا ہے، اور موجودہ حکومت کا پیش کردہ الیکٹورل سسٹم کس حد تک کامیاب ہے؟ اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے۔ لاہور سے ہمیں آن لائن جوائن کریں گے پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے ایگزیکٹو ممبر، لاہور پریس کلب کے کونسل ممبر اور ایڈیٹر بادبان .com جناب محترم محمد بلال اکرم کاشمیری صاحب کو۔ السلام علیکم بلال صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ بلال صاحب، پاکستان میں جو الیکشن اصلاحات کے حوالے سے آج کل گفتگو ہو رہی ہے، لیکن سب سے پہلے آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ الیکٹرانک ووٹنگ ہوتی کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا۔ آپ کا پہلا سوال جس کا میں سادہ سے جواب دوں گا کہ جہاں ہمارے ہاں مروجہ سسٹم کے اندر بیلٹ پیپر استعمال کیا جاتا تھا کہ ایک ووٹر جاتا تھا اور پھر اس کو ایک بڑا سا پرچہ دے دیا جاتا تھا، اور اس پرچے پر اس کو مختلف نشانات اور نام ہوتے تھے پارٹیز کے، اور اس پہ اس کو اسٹیمپ کر کے بیلٹ پیپر میں ڈالنا ہوتا تھا۔ اب باقی سارا نظام تو وہی ہے، پر تھوڑی سی اس کے اندر یہ چینج ہے کہ اس میں آپ کو جو بیلٹ پیپر ہے اس کی جگہ پر آپ کو ایک الیکٹرانک بیلٹ پیپر دے دیا گیا ہے، اور اس الیکٹرانک بیلٹ پیپر پہ اب مختلف قسم کے بٹن لگا دیے گئے ہیں، اور ان کے بیہائنڈ جو ہے وہ پارٹیز کے سیمبلز یا پارٹی کے جو نام ہیں امیدواروں کے وہ لکھ دیے گئے ہیں، تو تاکہ جب جسٹ جو ہے وہ جانے والا صرف وہ بٹن پریس کرے گا اور اس کا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ ہو جائے گا۔ بلال صاحب، مزید یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ محفوظ بھی ہے؟ دیکھیں، اس پہ تو ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے، بحث کی جا سکتی ہے کہ کیا یہ طریقہ محفوظ ہے یا نہیں ہے، لیکن چونکہ اب تک دنیا کے اندر یہ پریکٹس کی جا چکی ہے اور اب تک اس کو محفوظ پایا گیا ہے، اور جہاں تک یہ اس مشین کی بات ہے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ مشین بالکل محفوظ ہے، اور اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ دھاندلی نہیں ہو سکتی اور نہ ہی ہیکنگ ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کا انٹرنیٹ کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہوگا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ محفوظ بھی ہے اور تیز بھی ہے۔ اگر اس کا انٹرنیٹ کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے تو اور چیز جو پاکستانی ہیں ہمارے، وہ کس طرح سے اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے؟ جی، اس کے لیے جو طریقہ کار رائج ہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے ووٹنگ کی جاتی ہے۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں۔ اگر آپ نے LMS یوز کیا ہو، لرننگ مینجمنٹ سسٹم کو یوز کیا ہو، تو اس کے اندر جو کوئز آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جس طریقے سے وہ سیو اینڈ سیکیور سسٹم ہے، اسی طریقے سے وہاں سے بھی پولنگ کی جا سکے گی۔ تو وہ انٹرنیٹ کے تھرو جو ہے وہ ای ووٹنگ جو ہے وہ کی جائے گی۔ جو بیرون ملک جو پاکستانی ہے وہ اپنا ووٹ جو ہے وہ وہاں پر ایمبیسی میں جا کے اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں۔ مزید اس میں یہ فرمائیے کہ پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک میں یہ سسٹم لانچ ہونے جا رہا ہے، کیا پاکستان اس کو افورڈ کر سکتا ہے؟ دیکھیں، اور میں آپ اب کی بات تک کاٹتا ہوں، اس میں یہ بھی فرمائیے کہ جو اس وقت سسٹم جو چل رہا ہے کمپیریٹیولی، اور اس میں سستا جو میتھڈ جو سسٹم ہے وہ کون سا ہے؟ جو روایتی انداز ہے یا جو یہ الیکٹرانک مشین لائی جا رہی ہے، یہ زیادہ سستا اور محفوظ طریقہ رہے گا؟ دیکھیں، یہاں آپ نے دو باتیں پوچھی ہیں۔ ایک تو محفوظ کی بات تو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ الیکٹرانک سسٹم ایز کمپیئر جو پیپر سسٹم تھا اس سے زیادہ محفوظ ہے۔ اور جہاں تک خدشے کی بات ہے تو جو ہمارے بیلٹ پیپرز تھے ان کی پبلشنگ میں اور پھر ان کی کاؤنٹنگ میں اور بہت زیادہ ٹائم لگتا تھا، بہت زیادہ سٹاف کی ہمیں ریکوائرمنٹ ہوتی تھی، اور بہت زیادہ چیزوں کی ہمیں ضرورت ہوتی تھی۔ ان سب چیزوں کو مائنس کر دیا جائے گا۔ اب ہوگا یہ کہ جیسے ہی جو ٹائمنگ ہے ہمارے
ووٹ کی جیسے ہی وہ کمپلیٹ ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی مشین جو ہے اس کو کاؤنٹ کر کے اسی وقت رزلٹ دے دے گی. اب ایسا نہیں ہوگا کہ 24 گھنٹے کے لیے یا 48 گھنٹے کے لیے یا 2 دن کے لیے یا 3 دن تک وہ کاؤنٹنگ ہی ہوتی رہے. ایسا نہیں ہوگا بلکہ آن دا اسپوٹ جو ہے وہ رزلٹ جو ہے وہ ڈکلیئر ہو جائے گا سیم اسٹیشن کا اور آپ اس کو اناؤنس کر سکتے ہیں. تو اس لیے جو سٹاف ہے وہ گنتی والا وہ مرحلہ اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس سے کافی حد تک اس کی بچت ہو جائے گی. دوسرا یہ سوال کہ جی اس کے جو کاسٹ آئے گی, جی اس مشین کی جو کاسٹ ہے وہ تقریباً ایز کمپیئر جو انڈیا میں سسٹم ہے اس کی نسبت ہمارے جو انجینئرس نے اس کو بنایا ہے اس پہ تقریباً 1 لاکھ روپے کی کاسٹ آتی ہے. ایک جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے اس پر 1 لاکھ کی کاسٹ آتی ہے. بلال صاحب یہ اس میں تھوڑا سا مزید یہ بتائیے کہ پاکستان جیسے ممالک میں پاکستان کے عوام کے لیے یہ جو ایک نیا چینج جو صحیح مسلمانوں میں تبدیلی جو آ رہی ہے کیا یہ زیادہ ہمارے اس ماحول میں مؤثر ثابت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہندوستان کے اندر بالکل یہ جو ہمارا سسٹم ہے ای وی ایم کا یہ بالکل کاپی ہے انڈیا کے سسٹم کی, اور ہم نے آج آ کے اس کو کاپی کیا ہے اس وقت میں, اور انڈیا کو یہاں تک پہنچتے پہنچتے 22 سال لگے, 22 ایئر. ٹھیک 1982 میں انہوں نے فرسٹ ٹائم اس کو انٹروڈیوس کروایا, پھر اس کے بعد وہ سلسلہ چلتا رہا, اعتراضات ہوئے, عدالت میں وہ لوگ گئے, عدالت میں پھر انہوں نے اس کو مزید چینج کیا, اور درمیان میں ایک ووٹر مشین کو مزید اس میں پہلا جو یونٹ تھا ان کا وہ 2 سسٹم میں تھا اور اب ان کا 3 سسٹم ہے, اور ہمارے جو پاکستان میں بنایا گیا بالکل سیم سسٹم ہے, یہ بھی 3 یونٹ پہ مشتمل ہے. تو ان کو 22 سال کی ایک پریکٹس لگی, 22 سال کی ایک پریکٹس لگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی عوام کو اس کے بارے میں بتانا ہے, اس کے بارے میں شعور پیدا کرنا ہے, ایک ٹیکنیکل سٹاف چاہیے, ایک لوگوں کو آگاہی چاہیے, تو ایک وقت لگے گا اس میں. بلال صاحب بھارت جیسے ملک یہاں اس سسٹم تک پہنچنے کے لیے 22 سال لگے. یہ سسٹم محفوظ بھی ہے اور جلد رزلٹ جنریٹ کرنے والا سسٹم بھی ہے, قابل اعتبار بھی ہے, لیکن ان سب چیزوں کے باوجود اپوزیشن کو تحفظات ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو کس قسم کے تحفظات ہیں اور کیوں ہیں؟ کیا یہ سیاسی نقطۂ نظر سے ہے, یہ کس وجہ سے؟ جی بالکل, یہ سیاسی پوائنٹ اسکورنگ ہو سکتی ہے. جو سیاسی تجزیہ نگار ہیں وہ زیادہ اس پر بہتر ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. تو چونکہ میں ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے بتا سکتا ہوں کہ شاید ان کو اس وجہ سے تحفظات ہو سکتے ہیں کہ دنیا میں بعض ممالک نے اس کو ریجیکٹ بھی کیا ہے, اور جیسا کہ میں نے ابھی ریسنٹلی آپ سے کہا کہ انڈیا کے اندر عدالت میں بھی اس کے بارے میں کیس ہوا, عدالت نے اس میں ترمیم کرنے کے لیے بات کی اور پھر ان کو ترمیم کرنی پڑی. تو ایسی چیزیں وہاں پیش آ چکی ہیں. تو قانونی بحث تو ہو سکتی ہے, وہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی پوائنٹ رہتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی سسٹم 100% مکمل نہیں ہوتا, یا وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا, یا وہ 100% سیکیور نہیں ہوتا. کہ کمپیوٹر کی دنیا میں خاص طور پر انفارمیشن ٹیکنالوجی میں کوئی چیز 100% سیکیور نہیں ہوتی, تو کچھ نہ کچھ خامی تو رہتی ہے. وہ اپوزیشن ظاہر ہے کہ وہ اعتراض تو کرے گی, جو ایک روایتی طریقہ ہے ہمارے ہاں, کوئی بھی سسٹم آتا ہے اس پہ اپوزیشن اعتراض کرتی ہے. بلال تو صاحب اس لیے آپ نے ابھی یہ ایک روایتی بیان ہو سکتا ہے. جی آپ نے ابھی خود اپنے آرام میں فیڈ بیک میں یہ بتایا ہمیں کہ کوئی بھی سسٹم محفوظ نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سسٹم میں کیا لوگ مول ہو سکتا ہے, کہاں پہ ڈیفالٹ ہو سکتا ہے, کہاں پہ امپروومنٹ کی گنجائش موجود ہو سکتی ہے, ہیکنگ کے کتنے چانسز ہیں, کیا اس میں آپ کو خدشات نظر آتے ہیں؟ جی بالکل, آپ نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ یہاں پر ہمارے سسٹم میں جو ابھی انٹروڈیوس ہوا ہے اس میں لوپ ہول کیا ہے. دیکھیں ہمارا جو پہلا طریقہ تھا اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے, تھوڑا سا ٹیکنیکل یہ ایشو ہے کہ ابھی تک جو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف الیکٹرانکس نے جو سسٹم آفیشیلی بتایا ہے, جو نمائندوں کو میڈیا کے لیے جو انہوں نے اس کو جاری کیا ہے, اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ سسٹم ہے 3 یونٹ پہ مشتمل. پہلا یونٹ جو ان کا آفیسر ہوتا ہے, پریزائڈنگ آفیسر ہوتا ہے, اس کے پاس ہوگا. سب سے پہلے جو ووٹر آئے گا وہ اپنا کارڈ دکھائے گا, اور وہ اس کارڈ کو ویریفائی کرنے کے بعد پریزائڈنگ آفیسر اپنے یونٹ میں سے بٹن کو اوکے کرے گا,
تو وہ جو بیلٹ پیپر کی مشین ہوگی وہ ایکٹیو ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ووٹر جا کے اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے. اور تیسرے نمبر پر جو یونٹ ہوگا اس میں وہ دیکھ بھی سکتا ہے کہ اس نے جو بٹن دبایا ہے بالکل وہی پریس ہوا ہے یا وہی ووٹ گیا ہے یا نہیں. تو یہ پروسیس ہے. اب یہاں پر جو پہلے طریقہ تھا کہ پریزائڈنگ آفیسر جو تھا وہ مطلب کارڈ دیکھتا تھا، ویریفائی کرتا تھا اور آگے بیلٹ پیپر دے دیتا تھا. اب یہ ہے کہ وہ بٹن دبائے گا. تو بات یہی ہے کہ اب تک جو ویریفیکیشن کا سسٹم ہے، تو میری ایک سجیشن ہے اس حوالے سے کہ حکومت کو چاہیے کہ ایک ساتھ الگ سے ایک یونٹ، چوتھا یونٹ بھی انٹروڈیوس کروائے جو ڈائریکٹ نادرا سے ہو، جہاں پر کارڈ کی ویریفیکیشن ہو کہ جی یہ کارڈ اوکے ہے، تاکہ ووٹ ریپیٹ نہ ہو سکے اور پلس یہ ہے کہ کوئی اضافی نہ ہو لیکن سکے یا کوئی بلال کمی نہ ہو سکے. صاحب یہاں پہ چونکہ جو یہ مشین استعمال کی جا رہی ہے اس کو تو انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہی نہیں کیا جا رہا، لیکن جیسے ہی چوتھا یونٹ آپ لگائیں گے تو اس کو تو لامحالہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ کرنا پڑے گا. تو یہاں تو پھر نہیں اب ہارم پیدا ہو جائے گا. وہ انٹرنیٹ سے کنیکشن کے بغیر کس طرح ویریفیکیشن کرے گا ناظرین؟ میں یہ عرض کروں یہاں پر وہ یہ ہے کہ یہ جو مشین ہے جس کو ای وی ایم کہتے ہیں، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کہتے ہیں، یہ سیٹ اپ بالکل الگ رہے گا. یہ انٹرنیٹ کے ساتھ نہیں جڑے گا. صرف وہ ایک یونٹ جہاں پر ویریفیکیشن ہوگی وہ انٹرنیٹ کے ساتھ ایکسس ہوگا، کیونکہ ہم سارا ڈیٹا بیس اٹھا کے اس مشین کے اندر امبیڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اب چونکہ پورے پاکستان کا ایک طرح سے ڈیٹا ہے تو وہ ایک مشین کے اندر سمونا یا ایک چپ کے اندر ڈالنا وہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا. اس لیے اس مشین کو جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے نادرا کے ساتھ. صرف وہ یونٹ جو الگ ہوگا، بالکل الگ ہوگا، صرف وہ ویریفیکیشن کے لیے ہوگا کہ یوزر آئے، مطلب ووٹر آئے، اور ووٹر آنے کے بعد اپنا کارڈ اس مشین میں انسرٹ کرے. اگر وہ ویریفائی کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں سے وہ سلپ نکلے یا پریزائڈنگ جو وہاں پر موجود آفیسر ہوگا وہ کہے کہ جی ٹھیک ہے مشین نے اس کو ویریفائی کر دیا، اب یہ آگے جا سکتا ہے، یا پرچی نکل آئے. تو ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2015 میں بھی ایک ایسی سچویشن پیش آ گئی تھی جب موجودہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک درخواست دائر کی تھی الیکشن کمیشن میں، اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کا جو حلقہ تھا جہاں ان کے مد مقابل تھے یا صادق صاحب تھے ان کے مد مقابل، اور وہ جیت گئے تھے. تو عمران خان صاحب نے ایک درخواست دی تھی کہ یہ جو ووٹ بیلٹ پیپرز ہیں ان کے پیچھے جو انگوٹھے لگے ہیں نادرا ان انگوٹھوں کی نشاندہی کرے. تو پھر وہ بعد میں بہرحال نادرا نے سارا سیٹ اپ کیا. تو اگر وہی کام ہم پہلے سے کر لیں اور یہاں پر ایک ایسا یونٹ لگا دیں الگ سے کہ جس میں ویریفیکیشن بھی ساتھ ساتھ ہو جائے تاکہ جتنے لوگ گئے ہیں وہ ویریفائڈ ہوں اور اس میں بھی وہ نہ رہے. کیوں؟ اب یہاں پر ایک مسئلہ پھر بعد میں بھی آ سکتا ہے کہ جناب جو بندے ہیں وہ اضافی بھیجے گئے ہیں، پریزائڈنگ آفیسر نے دھاندلی کی ہے. مشین خود کوئی دھاندلی نہیں کرے گی، لیکن یہ ہے کہ اگر 400 کی جگہ پریزائڈنگ آفیسر جو ہے وہ 600 بندے بھیج دیتا ہے یا 700 بندے بھیج دیتا ہے، کیونکہ انسانی ہے، اس میں انسانی عمل دخل ہے. یہاں تک تو باقی ووٹ ڈالنے میں کوئی مشین نہیں گڑبڑ کرے گی، لیکن پھر بھی بہرحال بات تو پھر وہیں آ گئی. تو اس لیے ایک یونٹ ایسا ہونا چاہیے جو نادرا ویریفائڈ کرے، ڈائریکٹ وہ لنک ہو اور وہ ویریفائی کرنے کے بعد آگے جائے. جی بلال صاحب، آپ اپنے رائے سے ہمیں مستفید فرما رہے تھے. آپ فرما رہے تھے کہ الیکشن کمیشن کو اس چیز کو تھوڑا سا اپڈیٹ کرنا چاہیے اور اس میں ایک چوتھا یونٹ بھی ساتھ لگا دینا چاہیے جو فوراً ویریفیکیشن کرے ناظرہ سے. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ناظرین، پاکستان میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال کس حد تک مؤثر ثابت ہوگا، اس پر آپ نے ہمارے معزز مہمان کی آراء اور ان کا تجزیہ سماعت فرمایا. تاہم بہتر تو یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. اپنا پروگرام اس امید کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ جو بھی ہو پاکستان کی ترقی کے لیے بہتر ہو. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اگلے کسی پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.